یہ لگتا ہے جیسے اگر آپ پچھلے دو تین روز کے میڈیا کو، انڈین میڈیا کو مانیٹر کریں تو یوں لگتا ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو وہاں جائیں گے. جیسے ڈیفنس منسٹر بھی صرف ورچولی انہوں نے اٹینڈ کی اور وہ بھی ایک دو موقعوں پہ انہوں نے اسکپ کیا، تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ نہیں ہوں گے اور میدان کھلا ملے گا انہیں، جو مرضی گفتگو وہ کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا اقدام تھا یہ، جس میں ظاہر ہے کہ جی کاؤنٹر ان کو اسٹیٹمنٹ دیں. بڑے اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ اب وہ کھلا میدان ملے گا نہیں، مطلب ہمارے فارن منسٹر وہاں پر ہوں گے. ڈونٹ یو تھنک سو کہ نیبرنگ کنٹریز میں آپ دیکھیں کہ پوری بڑے بڑے بھی اگر آپس میں کسی ممالک کے ساتھ حالات خراب ہیں یا تعلقات خراب ہیں تو بھی ٹریڈ بند نہیں ہوتی ہے، کیونکہ معیشت کی زبان ہی اب دنیا میں جانی جاتی ہے. آپ کا کوئی جانی دشمن بھی ہے نا تو ٹریڈ آپ کی بند نہیں ہوتی. پاکستان کی طرف سے یا انڈیا کی طرف سے یہ فیصلہ درست ہے ٹریڈ نہ کرنے کا؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹریڈ سب سے اہم ہے. تعلقات آپ کے جیسی بھی ہوں، ٹریڈ جاری رہنی چاہیے. لیکن ابھی پچھلے ہی یعنی 28 کو جو ایک میٹنگ ہوئی ہے ڈیفنس منسٹرز کی، اور جو انڈین ڈیفنس منسٹر نے 1-on-1 میٹنگ کی چائنیز ڈیفنس منسٹر میں، اس نے یہاں پہ یہ ہنٹ کرائی چائنا کو، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ان کے بارڈر ڈسپیوٹ جاری ہیں، کہ اگر بارڈر ڈسپیوٹ ہوں تو باقی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں. تو ہمارا بھی صورتحال یہی ہے کہ ہمارا تو بڑا شدید بارڈر ڈسپیوٹ کیا لینڈ ڈسپیوٹ ہے. تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمارے تعلقات تو متاثر ہوئے ہیں، 3 جنگیں کر چکے ہیں. لیکن ہمیں سی بی ایمز کرنے پڑیں گے، کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کریں گے. اس میں ساتھ ٹریڈ ہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی ٹریڈ بڑھا دیں، اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ جھگڑے اور لڑائی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے میں عرض کر رہا تھا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ بلاول بھٹو کے نانا بھی پرائم منسٹر تھے اور ان کی والدہ بھی پرائم منسٹر تھیں. اس بات کو بھی ہدف بنایا ہے. دیکھیں نا، یہ جو لیگیسی ہوتی ہے اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں، اس کے مضمرات بھی ہوتے ہیں. اب بلاول بھٹو تو کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی کشمیر میں کے لوگوں کو ابھارا تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ان کو اکسایا گیا تھا. اکسایا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ دس از میٹر آف سیلف ڈٹرمینیشن، یہ حق خود ارادیت کا معاملہ ہے. دوسری اہم بات یہ ہے، دیکھیں یہ چونکہ یہاں پہ اور ممالک بھی ہوں گے، اور یہ جو ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے 28 کو، اس میں ان کے جو راجناتھ سنگھ ہیں، ان کے ڈیفنس منسٹر، انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ کہا کہ یہاں پہ دہشت گردی کو روکنا چاہیے، اور جو اس کے رسپانسبل ہیں ان کو بھی دے شوڈ بی رسپانسبل اور اکاؤنٹیبل. اسی طرح انہوں نے چائنا کو بھی اس طرح ڈھکے چھپے لفظوں میں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب کو سب سے پہلے آغاز کرنا چاہیے قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر سے، جس میں انہوں نے کہا کہ وی وانٹ پیس ود آل دا کنٹریز آف دا ورلڈ، اور یو این کی بات کی. تو یو این کی بات کرتے ہوئے ہمیں ان کو بھی ان الفاظ میں بات کرنی چاہیے کہ کشمیر کا معاملہ یو این میں ہے تو اس کو بھی احترام دینا چاہیے. اور جو انہوں نے پلیبسٹ کی بات کی ہے تو اس کو بھی سامنے لانا چاہیے. سر آپ تو انٹرنیشنل افیئرز کو بڑے اچھے سے بخوبی سمجھتے ہیں. سچویشن تو دونوں نیبرنگ کنٹریز میں کوئی اچھی نہیں ہے، بڑی ڈوینڈلنگ سی سچویشن ہے. ڈو یو تھنک سو کہ وزیر خارجہ وہاں کے یا انڈین گورنمنٹ تیار ہوگی بلاول بھٹو سے ملاقات کے لیے؟ بیکاز وہاں پہ اس وقت الیکشنز کا ٹائم ہے، اور ان کا سب سے پرانا اور دیسی منجن جو ہے نا، وہ الیکشنز کے ٹائم پہ پاکستان کے خلاف زہر اگلنا ہے. جی انہوں نے آلریڈی اگلنا شروع کر دیا. انہوں نے ان کی جو لاسٹ دسمبر 2022 کی جو تقریر تھی نیو یارک میں، جس میں مودی کے متعلق جو وزیر اعظم ہیں انڈیا کے، ان کے متعلق کچھ سخت الفاظ استعمال کیے تھے، اس کو وہ اچھال رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی تھی. گجرات کا قصائی کہا تھا. تو یہ تو بات تو ٹھیک تھی، لیکن ظاہر ہے کہ آپ جو ڈپلومیٹک پارلنس ہوتی ہے اس میں آپ سخت بات بھی دھیمے لہجے میں کہہ دیتے ہیں. تو اس موقع پہ تو یہی کرنا پڑے گا. لیکن یہ بات یہ ہے کہ سائیڈ لائن پہ بھی باقی ممالک کے وزراء خارجہ سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی. انڈیا کو پیغام تو مین اس کے اوپر چلا جائے گا، مین فورم کے اوپر جو بھی وہ کہنا چاہیں گے. تو میرا خیال ہے وہ تیار تو ہوں گے، اینٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے، اور تھوڑی سی ان میں گھبراہٹ بھی نظر آ رہی ہے. اس کو میڈیا کے تھرو نظر آ رہا ہے کہ ان میں ایک گھبراہٹ ہے. دیکھیں پچھلے جو 20 میں اور 2021 میں جب وزیر اعظم عمران خان گئے تھے یو این میں،
ये बात बड़ी अहम है कि उन्होंने जो ब्रूटैलिटीज़ हो रही हैं, बर्बरियत हो रही है कश्मीरियों पे, उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। यस। लेकिन जो हमारा रिवायती मौक़िफ़ है, उससे हट गए थे कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, यूएन में इसका डिस्प्यूट है और इस पे प्लेबिससिट होना चाहिए और लोग वहाँ पे खुद हक़ इरादियत के लिए बात करना चाह रहे हैं। वो हमने उस पे बिल्कुल ज़िक्र नहीं किया था। तो मेरा ख़्याल है इसको रिवाइव करना चाहिए उस रिवायती मौक़िफ़ को, क्योंकि हमारा मेन मौक़िफ़ वही है। ठीक है, जो ब्रूटैलिटीज़ हो रही हैं, जो ज़ुल्म व बर्बरियत हो रही है कश्मीरियों पे, अभी जो वो रख रहे हैं G20 की मीटिंग, जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, उस पे भी पैगाम जाना चाहिए। आइडियोलॉजिकली देखा जाए तो भारत में भी कश्मीर को लेकर एक नज़रियाती बहस छिड़ी रहती है, और पाकिस्तान में तो हमारी अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन मरकज़ और उनके मंशूर का हिस्सा ही कश्मीरियों के हुकूक़ की आवाज़ है। तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली ये बैरियर तो हमें देखने को मिलता है, ख़दशात, और इस हवाले से लगता तो नहीं है इसको कोई इम्प्लीमेंट करना इतना आसान होगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि इन जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं, उसमें बड़ा आसान हो जाता है। आप वाजपेयी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, और बहुत बड़ा उन्होंने बैरियर क्रॉस किया था, और मैं समझता हूँ जुर्रत का मुजाहरा किया। अगर हमारा लीडर जाता तो उसका और फिर सर यहाँ पे जो मुजाहरे भी हुए थे एग्जैक्टली उसकी नवीद साहब, उसके बाद पाकिस्तान में जो हालात भी हुए थे, जो मुजाहरे भी हुए थे, मोदी का यार कह दिया, गद्दार कह दिया। मैं यही बात बड़ी सजेस्ट, बिलावल की स्पीच में क्या पॉइंट्स होने चाहिए हैं? अगर बिलावल ने वहां जाके भी फ्रेंडली उन्हें दावत दे दी, तो यहाँ के पॉलिटिशियंस ने वापस आने के बाद तो उनका जीना हराम कर देना है कि बिलावल देखे वहां जाके उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा है, मोदी का यार बन गया है। मतलब यहाँ से भी तो हेटेड मैसेज जाएगा। देखिए, दोनों को कैटर करना पड़ता है। यू हैव टू प्ले फॉर द गैलरी ऑल्सो, और आपने असल बात भी कर जानी होती है। जब भी आपने नेगोशिएशन करनी है तो आप ये समझिए कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करें, तो फिर बात ठीक होती है। आप ऐसी बात भी कर दें वहाँ पे जिससे यहाँ के लोगों को भी मैसेज चला जाए कि कश्मीर को कहीं, जैसे पीछे अभी अफवाहें उठी थी एक वो ऑडियो की वजह से कि शायद कश्मीर का सौदा किया गया और जिसका कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसी चीज़ को दबाने के लिए अपनी आवाज़ तो उठाएं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यूएन की बात करें, कश्मीर का उसमें मसला की बात करें, साथ ही जो मसाइल हैं उनको, वैसे मैंने कहा कि तल्ख़ बातों को मध्यम लफ्ज़ों में, महतात लफ्ज़ों में, जैसे अभी कल ही की बात है कि अमेरिका में ये कहा गया कि इंडिया को जो रिलीजियस फ्रीडम की ब्लैक लिस्ट है उस पर डाला जाए। तो ये जब बातें करने के बाद आप ट्रेड की बात कर सकते हैं, ठीक है, आप मसले का हल होना चाहिए, लेकिन साथ अमन की बात भी करने जा रहे हैं ना। आप वहाँ पे किस लिए गए हैं इतने बड़े फोरम पे, जिसके आप खुद उस फोरम के मेंबर हैं? तो वहाँ पे आप ये तो बात नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमारा झगड़ा जारी रहेगा। इवन चाइना ने भी उस पर खामोशी इख्तियार की जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बॉर्डर के ऊपर जो मसाइल हैं उसके बगैर मामले ठीक नहीं हो सकते, तो उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि चाइना ने पॉलिसी इख्तियार कर ली हुई है। जब ज़रूरत पड़ेगी, देखिए बॉर्डर पे उन्होंने अच्छी भली उनके साथ दुर्गत बनाई इंडिया की, लेकिन ट्रेड भी जारी है उनकी, बिजनेस भी जारी है, तो हमें वही रास्ता एग्जैक्टली ये चीज़ें पैरेलल ही हमें चलानी होंगी। किसी एक चीज़ को बुनियाद बनाकर अपने ताल्लुकात को मुंजमद या फ्रीज नहीं करना चाहिए।